الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم کہ اس نے ایمان جیسی دولت سے نوازا اور ایمان کو ہر کامیابی کی بنیاد بنایا. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو، غمگین مت ہو، حالات سے مت گھبراؤ، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ایمان کو ہر چیز کی کامیابی کی، ہر کامیابی کی، جنت میں جانے کی، دنیا میں عزت اور عافیت پانے کی ایک بنیادی ایک رول بنا دیا گیا ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان ہوگا، جس انسان کے اندر ربانیت والی کیفیت ہوگی، اور جس انسان کے اندر اللہ سے ڈرنے کا مزاج ہوگا، اور جس انسان کے اندر نبی کی اتباع ہوگی، وہ انسان کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے یہ اعلان پوری دنیا انسانیت کو بتایا کہ اے نبی، آپ ان تمام انسانوں سے کہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے پیار کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کریں، اللہ کی نصرت کریں، تو فاتبعونی، کہ میری اتباع کرنی پڑے گی. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. تو یہ جو آیت کریمہ جو پیش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جوڑ دیا جائے. یہ بتا دیا جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں عافیت چاہتے ہو، دنیا میں سکون چاہتے ہو، تو تم پر یہ واجب ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی سیرت پر عمل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے، یہ اللہ کا کھلا اعلان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آیت بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. حالانکہ یہودیوں سے کہتا، ہندوؤں سے کہتا، سکھوں سے کہتا، جینیوں سے کہتا، عیسائیوں سے کہتا کہ اے لوگوں اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن جو انسان ایمان والا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، جو حج کرنے والا ہے، جو اپنے نام کا کہ محمد لگانے والا ہے، جو جس کا نام مسلمانوں نام ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ کے دینے کا، حج کے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے ہر نظام کا. اسلام کا تعلق ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے جسم کا تعلق روح سے ہے. اگر انسان کی روح نکل جاتی ہے تو باڈی اس کی بیکار ہو جاتی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، یا اس قابل ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے. اسی طرح جو انسان کی زندگی میں اسلام نہیں آتا، اسلام کی تعلیمات نہیں آتی، تو انسان اس قابل ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ کہا کہ پورے اسلام میں، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو دین میں داخل ہونے کا اصل چیز یہ کہ نبی کی اتباع کو اپنی زندگی میں جب تک نہیں لایا جائے گا، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو جب تک اس پر عمل نہیں کی جائے گی، جب تک آپ پورے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے.
اسلام سے نماز کا ادا کر دینا نام نہیں ہے کہ انسان اذان ہو رہی ہے اور لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے چھٹی کر دی، اور اسلام صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے کہ پورے سسٹم کا، یونیورسل سسٹم کو کنٹرول کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ادا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، متقیوں کے لیے راہ راست ہے، متقیوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح بیان فرما دیا، چاہے وہ بزنس کا طریقہ کیسا ہو، چاہے وہ گھر کا نظام کیسا ہو، چاہے وہ معاشی نظام کیسا ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام کیسا ہو، ہر نظام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اور اس کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس قرآن کو سمجھو، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو، اور جب تم ان سب چیزوں پر عمل کرو گے تب تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے، ہمیں مسلمان نہیں بننا خالی، ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ مسلمان کا تعلق سے نماز روزے سے نہیں ہونا چاہیے خالی، مسلمان کا تعلق اسلام کے ہر دی ہوئی تعلیمات سے ہونا چاہیے۔ مسلمان مومن کا تعلق ہر قرآن کے ماتحت اس کی زندگی ہونی چاہیے، تب اللہ کا یہ وعدہ ہوگا، تب یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم لوگ پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اصول جو اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ اتباع رسول کی واجب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اتباع کرو اور رسول کی اتباع کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے دینی رہنما ہیں، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہوں، چاہے وہ صحابہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ تبع تابعین کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جس کی بھی صورت میں ہوں، جن کے سینوں میں اللہ نے علم نبوی عطا فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان کی اتباع کرو۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر کوئی بھی اختلاف پاؤ یا کوئی مسئلہ پاؤ تو یہ نہیں کہ آپ ہمیں جھگڑا کرو، نہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات تھی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس دور میں جس دور ہم آپ جی رہے ہیں، ایسے دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کو ایسے ہی جنت میں جانے دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے بھی قوموں کو آزمایا گیا۔ کیوں آزمایا گیا؟ کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم دنیا کے سامنے یہ چیزیں ظاہر کر دیں، دنیا کے لوگوں کو بات عیاں کر دیں کہ ان میں سچے مومن ایمان والے کون ہیں، اس میں جھوٹے اور فراڈ والے کون لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب ہم لوگ جس دور میں چل رہے ہیں، یہ دور قیامت سے قریب کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ہر طرح کا فتنہ آئے گا، علمی لائن سے فتنہ ابھرے گا، ہر طرح کا مسئلہ اٹھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات فرما دی ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور نصارہ کے کلچر کو کبھی فالو مت کرنا، یہاں تک کہ وہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے کلچر کو فالو نہ کر لو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، جب بھی وہ تم کو اپنے سسٹم کی طرف بلائے، اپنے کلچر طرف بلائے، تو تمہیں یہ کہنا ہے إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت صرف اللہ کی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، لیکن حق بات آنے کے بعد، نبی کی تعلیمات آنے کے بعد، نبی کی نسبت ملنے کے بعد، قرآن پاک کے اترنے کے بعد، اس کے ایکسپلین کو سمجھنے کے بعد، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تم نے ان کی اگر ذرا سی بھی کلچر کو فالو کیا تو یاد رکھو کہ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے سوا نہ تو آپ کے مددگار ہوگا نہ کوئی حامی ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ دور ہے
حق پہ غالب آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اعلان فرما دی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ کہ وہی ہے وہ ذات جس نے آپ کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر، چاہے وہ یہودیوں کا دین ہو، چاہے عیسائیوں کا دین ہو، چاہے ہندوؤں کا دین ہو، جس کا بھی دین، تمام ادیان پر آپ غالب فرما دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور مشرکوں کو یا یہودیوں کو یا عیسائیوں کو جتنا بھی ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، آپ ان کو غالب فرما دیں۔ تو مومن کی نسبت جو ہوتی ہے اسی ایمان تک نہیں ہوتی، مومن نسبت یہ ہوتی ہے ہم جو بھی کام کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں۔ آپ بہت سے لوگوں نے کیا، بہت سے ملکوں میں یہ بات آئی کہ اسرائیل کے مال کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسرائیلی کلچر کا کون بائیکاٹ کرے گا؟ ہندوانہ کلچر جو مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، اور جو اسرائیلی اور جو یورپین کلچر جو مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ان کلچر کو چھوڑ کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ان کلچر کا بائیکاٹ کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ دین تو صرف اللہ سے شروع ہوتا، نبی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رسمیں آ رہی ہیں اسلام کے اندر، چاہے وہ بارات کا عنوان ہو، چاہے وہ جہیز کا عنوان ہو، چاہے وہ شادیوں میں فضول خرچی کا عنوان ہو، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ ایسے کلچر ہے جنہوں نے غریبوں کی جان کو پر ایک بوجھ بنا رکھا ہے کہ غریب انسان اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک جہیز کا انتظام نہ ہو پائیں، جب تک برات کا انتظام نہ ہو پائیں، جب تک ہم شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ برات اور جہیز کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق میراث سے ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو میراث سے روک دیا، ان کو میراث سے روک کے جہیز میں ان کو آمادہ کر دیا۔ یہ ہرگز قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بارہا یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو میراث میں حصہ دو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو جہیز میں حصہ دو، نہیں، ان کو کہا میراث میں حصہ دو۔ اسلام نے میراث کی بات کہی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا اور رخصتی پا لی، یہ ہرگز اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، جب ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام ایک اصلی چیز ہے، اسلام میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول پہ اسلام کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے نظام شروع ہوتا ہے، نبی کے نظام پہ تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بھی چیز آپ نہیں ایڈ نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تمام تعلیمات آپ کو مکمل کر دی گئی ہیں۔ آپ کے بعد اس صحابہ کی جو تعلیمات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ۔ پوچھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر ایک ایسا دور آ جائیں کہ غلام کی حیثیت والا شخص تم پر حاکم مسلط کر دیا جائے گا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت تمہیں یہ کرنا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تمہیں میری سنت کو عمل کرنا پڑے گا اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ عمل نہیں کرنا پڑے گا عضوا علیہ بالنواجذ، ان کو دانتوں تلے دبانا پڑے گا، مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، یہ تین اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیے کہ نبی کے اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اور جو نبی کے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی اطاعت پہ جب تک مسلمان آمادہ نہیں ہوں گے جب تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اللہ تعالیٰ نے صاف یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ لوگوں اللہ کی اتباع کرو اور رسولی کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑو مت۔ دین میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، وتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی۔
کہ قرآن پاک اتنا غرض کی بات کہہ رہا ہے. اس لیے آج ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 58 ملک ہیں، پیٹرول کا نظام ہے، سونے چاندی کا نظام ہے، سب لوگ بزنس والے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن شکست ہوتے چلے آ رہے ہیں، ذلیل ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان میں ٹوٹ پڑتے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تم کم تعداد میں نہیں ہوگے، تمہاری بڑی اکثریت ہوگی، لیکن تم پر بزدلی طاری کر دی جائے گی، تم پر مال کی محبت طاری کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے تم اللہ کے راستے میں نہ دان دے پاؤ گے، نہ جہاد کا اعلان کر پاؤ گے، تم ڈر جاؤ گے، خوف زدہ ہو جاؤ گے، جس کی وجہ سے تم پر دشمن ٹوٹ پڑیں گے. تو یہ ایسا ماحول چل رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سنت سے جوڑیں. ضرورت اس بات کی ہے جو اسلام میں پرمپرائیں ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں کسی پرمپرا کی اجازت نہیں ہے. اسلام اللہ کے حکم سے شروع ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اسلام میں داخل نہیں کی جا سکتی. کوئی بھی چیز اگر صحابہ کے حوالے سے تو اس کو لیا جا سکتا ہے. کہانی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، یعنی کہ جو بھی نظام ابو بکر ثابت ہو یا عمر ثابت ہو یا عثمان بن عفان ثابت ہو یا علی بن ابی طالب صاحب، ان کو لیا جا سکتا ہے. لیکن آج کے جو لوگوں نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ ہمارے پیر اور ان کے پیر اور دستگیر کوئی رواج نہیں ہے. لاؤ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان ان سب باتیں کہتا ہے تو انسان کے پاس کی شکایت آتی ہے کہ گھر کا رواج ہے، عورتوں کا کہنا ہے، گھر کا نظام ہے، گھر والے کیا کہیں گے. تو ایسے گھر والوں کو قرآن پاک میں صاف فرما دیا گیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جو لوگ اپنے گھر کی فکر لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور رسم و زندہ کر رہے ہیں، یاد رکھا جائے جن گھروں والوں کی فکر میں آپ سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں. قرآن پاک یہ بات کہا تھا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، سب ادھر ادھر چدھر پدھر چلے جائیں گے. دوسری جگہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے جو ایسے لوگ قیامت میں پیش کیے جائیں گے جو اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، جو دین سے ان کو بھٹکا دیتے ہیں. جب ایسے لوگ قیامت میں پیش کیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. جب ایسے لوگ قیامت میں پیش کیے جائیں گے تو اپنے مارے حسرت میں، افسوس میں یہ بات کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے حکمرانوں کی بات مان لی تھی، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. ہدایت اللہ کے راستے سے آنی ہے، ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آنی ہے. کہ قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی کتاب ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے. قرآن پاک کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس انسان تھوڑی محنت کرے. محنت کیسے کریں کہ ترجمہ آج ہر لینگویج میں آ چکا ہے، چاہے ہندی ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے اردو ہو، چاہے سنسکرت ہو، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں قرآن پاک کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو علماء کا سہارا لیجیے. نہیں سمجھ سکتے کہ علماء کا سہارا لیجیے. آج ایک اور نیا فتنہ پیدا ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ یہ قیامت کے قریب جتنا آج دور چلتا چلا جائے گا فتنے اتنے نمودار ہوتے چلے جائیں گے. آج ایک نیا فتنہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم صرف قرآن حدیث سے لیں گے، ہمیں علماء سے کوئی مطلب نہیں ہے. حالانکہ یہ قرآن پاک کی یہ بے حرمتی کا ایک نتیجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندہ اللہ نے دعا مانگا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کن لوگوں سیدھے راستے میں چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے میں چلا جن میں تیرا انعام ہو. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صلاح ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ بغیر کسی کے اتباع کے اور بغیر کسی کے سرپرستی کے آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے. آپ اکیلے بیٹھے رہیں، چاہے بخاری کو لیے چاہے مسلم کو لیے، جب تک آپ بغیر کسی کو اپنا سرپرست بنا کر نہ بخاری سمجھ سکتے ہیں، نہ مسلم سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں.
اگر آپ خود سے اسٹرگل کریں گے، خود سے اس کو سمجھیں گے اور خود سے اپنے آپ کو مانیں گے اور یوٹیوب کا سہارا ہو یا فیس بک کا سہارا لیتے رہیں گے تو وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب کی علماء کو اٹھا لیا جائے گا، پھر آخری دور میں سب جاہل ہوئے رہیں گے اور وہ خود بھی گمراہ کریں گے اور دوسرے کو گمراہ کریں گے۔ یہ دور چلتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ جو بات حالات حاضرہ کی ہو گئی، مدرسہ علی بن ابی طالب، اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتا ہے۔ اس مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والا ہر بچہ صفت علی سے مستفیض ہو۔ تو بہرحال یہ مدرسہ کے مزید میں قائم کیا گیا ہے۔ اس مدرسے میں کچھ ضرورت کا کام ہونا ہے جس میں آپ سب کا تعاون کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں لے کر کے آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول سے ہٹا جائے، ہرگز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم کی دنیاوی علم اور دنیاوی علم، یہ کوئی علم دنیاوی اور دنیاوی نہیں ہوتا۔ ہر وہ علم حاصل کرو جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اب ڈاکٹر بھی جو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی اس سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ کیا بات ہے کہ ایک انسان پر میٹھا کھانا حرام ہے اور دوسرا انسان میٹھا دوائیں کھا رہا ہے، ایک کو نقصان ہو رہا ہے میٹھے سے اور دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی معرفت ہے۔ جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ علم ہوتا ہے۔ علم میں کوئی دنیاوی اور کوئی دنیاوی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو علم کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ کی معرفت قرآن سے بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حدیث سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں پورے دنیا میں عام کر دیں گے یہاں تک کہ حق غالب آ جائے گا۔ آلو چاند پہ جا رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اب لوگ اپنے جسم کے اندر اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جن چیزوں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو اچھی پرورش دیں، حالات سے بچائیں، ان کو فتنوں سے بچائیں۔ اپنے بچوں کو شروع سے ہی فکر نبوی اور قرآن پاک کے ماتحت ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں، علماء سے ان کو جوڑیں، مسجد سے ان کو جوڑیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد لے کے آیا کریے، کیونکہ یہ بچے ہیں جو مستقبل مسجد کی حفاظت کریں گے۔ ان بچوں کو مسجد میں لایا جائے، نماز کا طریقہ سکھایا جائے اور مسجد کو آباد کرنے کی محنت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔